آج معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں تو معاشرہ تقسیم ہوا نظر آتا ہے۔ اس معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، معبود برحق سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سچی کتاب مانتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سچا نبی مانتے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ کو، آپ کے پیارے ساتھیوں کو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کی عبادت کے دعوے کے ساتھ ساتھ سیدنا علی کی پکاریں بلند کرتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مددگار سمجھتے ہیں، مشکلوں میں انہیں پکارتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی، کہ ناد علی یا علی مدد کا نعرہ یہ عجائبات کا ظہور کرتا ہے، خشکی میں، تری میں، غمی میں، خوشی میں جس نے یا علی مدد کہا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ کچھ ایسے ہیں جن کے ذاکروں نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی کہ یہ کلام الہی سچی کتاب نہیں رہی، آئی تو سچی تھی لیکن بعد میں خلفاء نے نعوذ باللہ اس میں تبدیلی کر دی، ان کو یہ درس دے دیا گیا اور وہ اپنے ذاکروں کی اندھی تقلید میں گمراہی کے اس درس تک پہنچ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے اعلیٰ افضل عزت والے مقام پہ فائز تھے، لیکن آپ کے گرد جو صحابہ اکٹھے ہوئے تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ صحابہ وہ دنیا کے لالچ کے لیے آئے تھے اور آپ کی وفات کے فوراً بعد ہی وہ دوبارہ کفر کی وادی میں لوٹ گئے تھے۔ تو یہ منبر مصطفیٰ ہمیں درس دیتا ہے ہر اس آدمی تک پیغام حق پہنچا دیں جو آدم کا بیٹا ہے، جس کو جون جولائی کی گرمی ستاتی ہے، اس کو یہ پیغام دے دیں کہ جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس پیارے حبیب کے وارث ہیں، ہم اس پیارے حبیب کے امتی ہیں جس کو خبر ہوئی تھی کہ یہودی بچہ مر رہا ہے، آپ اس کے گھر پہنچے تھے اور اس کے سرہانے پہ جا کر کہا تھا یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا، بابا نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہودی جانتے تھے محمد کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو عرش والے کی طرف سے آواز آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ عظیم نیکی ہے جو اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، نیکی لکھنے والا فرشتہ تو لکھے گا، گناہ والے نے جو لکھی ہوگی اس میں سے 10 مٹا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیارے حبیب علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، اس بچے کی آخری ہچکی آپ کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے، میرے مصطفیٰ کا پیارا مکھڑا مزید کھل اٹھتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان میرے ذریعے رب نے جہنم سے اور بچا دی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے فرمایا تھا لوگو میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوں، تمہیں جہنم سے باہر نکالتا ہوں، تم دامن کو چھڑا کر پھر جہنم میں گرتے ہو۔ ہمارا کام اولاد آدم کو پیغام دینا ہے، اگر جنت چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہوگا۔ وہ انسان جو حق تلاش کر رہا ہے لیکن ابھی تک اپنے ذاکروں کی جھوٹی کہانیوں میں پھنسا ہوا ہے، ہم اس کے لیے نور کا منارہ لے کے آئے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آؤ۔ اگر حق چاہتے ہو، اللہ کی قسم یہ آوازیں لگانا تمہیں چھیڑنا مقصود نہیں ہے، تم پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے، تمہیں دکھ دینا مقصود نہیں ہے، مناصرانہ فن میں تمہیں نیچے دکھانا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے اے اللہ قیامت کے دن تیرے دربار میں ہم یہ کہہ سکے ہم نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ مقصود یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل شرک تم میں سے کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے تو ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی تھی، ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں
آؤ دین توحید کو قبول کرو، وہ دین توحید جس کا پیغام مل رہا ہے۔ مالک آواز لگا رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے گمان کیا ہے میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، تم نے لوٹ کر مالک کی طرف نہیں آنا؟ مالک نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا یہ مقصد حیات نہیں، ضرورت حیات ہے۔ مقصد حیات یہ ہے میری پیشانی جھکے تو اللہ کے لیے، میں مانگوں تو اللہ سے، میرا سوالی بننے والا ہاتھ بلند ہو تو خالق و مالک کی طرف۔ مقصد مالک بیان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا کیوں؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ یہ توحید کو سمجھے، تاکہ یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سمجھے۔ پیارے بھائیو، اس اللہ سے مانگیے، اس اللہ کو پکاریے۔ انسان اعمال کرتا ہے، کچھ کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ پیغام توحید وہ پیغام ہے جیسے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمن حافظہ اللہ، یہ اللہ کا شیر بندہ، یہ اللہ کا مجاہد بندہ، یہ لا الہ الا اللہ کے آوازے کو گلی گلی بیان کرنے والا، پاکستان کی سڑکوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ پہنچ کر لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت بغیر ڈر کے، بغیر لالچ کے، بغیر خوف کے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے کوچے کوچے میں پہنچ کے توحید کا آواز لگانے والا یہ شعر کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہر نبی کو بھیجا ایک درس دے کے، پہلی بنیادی بات سمجھا کر، جاؤ اور اپنی قوم سے کہو اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی مشکل کشا و حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ ہر نبی نے آ کر یہی پیغام دیا۔